بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی جماعت ہفتم کی، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ اس کی ہم نے نعت رسول مقبول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیکنڈ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے خاص الفاظ، اس کا مرکزی خیال اور اس کا خلاصہ اور اس کی تشریحات کی تھی۔ ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، ان سوالوں کے جواب دے۔ سوال ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد، اور جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، اس کا عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، عقبہ بہتر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو۔ نیک اعمال کرنے سے انسان کی آخرت بہتر ہوگی۔ عقبہ کا مطلب ہے آخرت، عقبہ بہتر کا مطلب ہے آخرت بہتر ہونا۔ اب ہم اس کا اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال ہے، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا، انہیں نیک عمل کرنے کی ہدایت کرنا اور برائیاں چھوڑنے کی تاکید کرنا۔ اب اس کا اگلا سوال ہے، سیدھا رستہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، سیدھا رستہ سے مراد ایسا رستہ جس پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر جگہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ توحید کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، سب کو ایک اللہ کے در پر جھکنے کے لیے کہا، چنانچہ لوگ خالق حقیقی کے در پر جھکنے لگے، ہر طرف توحید کی صدا بلند ہونے لگی اور اس کا نور پھیل گیا۔ اس کا اگلا سوال ہے، مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھا؟ اس کا جواب ہے، مشرق اور مغرب یعنی پوری دنیا توحید کے نور سے جگمگا اٹھا، ہر طرف توحید کی شعائیں پھیل گئیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا ہے؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ اس کا جواب ہے، یوں تو ساری نعت ہی بہت اچھی ہے، مگر مجھے اس نعت کا یہ شعر بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ ہر آدمی پر کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس شعر کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں محنت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ اب اس کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں۔ انسانیت کا ڈیش انسان کو دکھایا۔ اس کا جواب ہے، رستہ، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے۔ اس کی اگلی خالی جگہ ہے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ ہم نے جب نعت کی ریڈنگ کی تھی اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا، بہتر جون سا ہے وہ اس کا آنسر ہے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ اس کی اگلی خالی جگہ ہے، جو رستہ تھا سیدھا ڈیش کو بتایا۔ اس کا جواب ہے، ایک جو رستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا۔ اس کی اگلی خالی جگہ ہے، ہر آدمی پر کھولا ڈیش کا راز اس نے۔ اس کا جواب ہے، محنت، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ اگلی خالی جگہ ہے، جو ڈیش رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس کا جواب ہے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اگلی خالی جگہ ہے، پھیلے جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔ تو توحید جون سا ہے وہ اس کا آنسر ہے۔ اب لاسٹ خالی جگہ ہے، بھولی ہوئی تھی دنیا ڈیش خدا کو محشر۔ اس کا جواب ہے، اپنے۔ اب ہم اس کا اگلا سوال کرتے ہیں، سوال نمبر 3، نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟
ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی حالت بہت بری تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت ہی بری تھی۔ وہ نیکی کا رستہ بھول چکے تھے، ہر قسم کی برائیاں ان میں شامل ہو چکی تھی، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان میں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، آپس میں جھگڑا کرتے تھے، معمولی معمولی باتوں پر لڑائی ہوتی جو برسوں چلتی رہتی، کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ ہی جان، چھوٹی سی بات پر وہ جھگڑا کرتے تھے اور وہ کئی سالوں تک ایسے ہی جھگڑا رہتا تھا، کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں تھی اور نہ ہی کسی کی جان اور نہ ہی کسی کا مال محفوظ تھا۔ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، برائی کی باتوں پر لوگ خوش ہوتے تھے، کہ جو طاقتور تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا، اور جو بری بات تھی، غلط بات تھی، اس پر لوگ خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی عزت نہ تھی، غرض دنیا بری طرح برائیوں میں ملوث ہو چکی تھی، نہ ہی عورتوں کی عزت کی جاتی تھی، پوری دنیا برے کاموں اور برائیوں میں ملوث ہو چکی تھی۔ اس کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، اس نعت میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالا، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا راز بتایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کافر تھے، کفر کے اندھیرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا راز بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی شمع روشن کی اور جہالت کے اندھیروں سے انسانیت کو نکالا۔ توحید کی شمع مین کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا رستہ دکھایا، دنیا میں کفر و شرک نفرتوں کے شعلے برق رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں محبت، احترام، شفقت اور بھائی چارے کو فروغ دیا اور انہیں برائی کی آگ سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمام دنیا میں توحید کی روشنی پھیلی اور بھٹکے ہوئے لوگ اپنے خالق کے در پر حاضر ہوئے۔ اب اس کا اگلا سوال، سوال نمبر 5 ہے، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں، کہ کالم الف میں جو مصرع ہے اس کا دوسرا مصرع کالم بے میں ڈھونڈنا ہے، اور جو جواب ہے اس کو کالم جی میں لکھنا ہے اس مصرے کے سامنے۔ پہلا تھا نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، اس کا جواب تھا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، اس کا جواب کالم جی میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اب اگلا ہے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، اس کا جواب ہے بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ اب اس کا یہ جواب کالم جیم میں اس مصرے کے سامنے لکھیں گے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ اب اس کا اگلا مصرع جون سا وہ ہے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، اس کا جواب ہے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اب اس کو کالم جیم میں اس مصرے کے سامنے لکھ دیں گے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اب اس کا اگلا ہے، شعلے برق رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، اس کا جواب ہے انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اس کو ہم کالم جیم میں لکھ دیں گے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اب اگلا مصرع ہے، پھیلے جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔ اب اس کا جون سا دوسرا مصرع ہے وہ ہے، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ اب اس کو کالم جیم میں لکھ دیں گے، یہاں پہ مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ اب لاسٹ والا مصرع ہے، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ اب اس کا دوسرا مصرع ہے، خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اس کو ہم کالم جیم میں یہاں پہ لکھ دیں گے، خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا۔ یہ تھا سوال نمبر 5۔ اب اس کا اگلا سوال ہے،
دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں کہ جو ان سے یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا الفاظ ہے پیغام حق۔ پیغام حق کا جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق سنایا۔ دوسرا ہے عقبہ۔ عقبہ مطلب آخرت۔ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے عقبہ بہتر ہو، جن سے آخرت بہتر ہو۔ اب اگلا الفاظ ہے شمع ہدایت۔ اس کا جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اگلا الفاظ ہے غافل۔ غافل مین سوئے ہوئے۔ انسان کو دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا جملہ ہے۔ اب اگلا الفاظ ہے توحید۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اس کا جملہ ہے تمام انبیاء اکرام نے دنیا کو توحید کا درس دیا۔ یہ تھے جملے۔ اب اس کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے حق۔ اس کا متضاد ہے باطل، دنیا، آخرت، سنوارنا، بگاڑنا، سیدھا اس کا الٹا، آگ۔ آگ کا متضاد ہے پانی۔ اگلا ہے الفاظ توحید۔ توحید کا متضاد ہے شرک۔ اگلا الفاظ مشرق۔ مشرق کا متضاد مغرب۔ آگے خالق۔ خالق کا متضاد مخلوق۔ یہ تھی کلاس 7 کی نعت، اس کی مشق۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔